السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس دوم را میخوانیم. آنچه در این درس ما میخوانیم متن‌های امروز ما آخرین کتاب آسمانی است. واژه‌های جدید هم داریم. نکته های امروز ما اسم مصدر مانند درستکاری، آموزش و غیره و بیشتر بدانیم تأثیر قرآن در جان سالم. خب جلو میریم، درس را شروع میکنیم. آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن مجید. قرآن آخرین کتابی است که خداوند بزرگ به وسیله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت انسانها فرستاده است. قرآن مجید آخری کتاب ہے جو خداوند متعال نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی یا بھیجی. خداوند قرآن را همانند نوری می‌داند که اگر کسی با آن باشد هرگز گمراه نمی شود. کہتے ہیں کہ خداوند متعال قرآن کو ویسے ہی نور جانا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص قرآن کے ساتھ رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. پیغمبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودند بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے سب سے بہترین شخص وہی ہے کہ جو قرآن کو بیاموزد یعنی سیکھے و به دیگران آموزش داد اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. بنابراین ما قرآن را می آموزیم، اسی وجہ سے ہم قرآن مجید کو سیکھتے ہیں. امام صادق علیه السلام می فرماید خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود همانند ستاره های آسمان نورانی می شود. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے قرآن، وہ اس طرح ہے کہ جیسے آسمان ستاروں سے نورانی ہو جاتا ہے، تو گھر بھی اسی طرح نورانی ہو جائے گا آسمان کی طرح. قرآن به ما درس درستکاری می‌دهد. قرآن ہمیں اچھے کاموں کی تلقین دیتا ہے، نیک کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے. خدا به مردم با ایمان و درست کار علاقه دارد. خداوند متعال با ایمان اور نیک کام کرنے والے دوستوں کے ساتھ ہے، پسند کرتا ہے خداوند متعال ان افراد کو. خدای بزرگ در قرآن به ما دستور می‌دهد که همه با هم دوست و مهربان باشیم و از ظلم و بدی دوری کنیم. خداوند متعال قرآن مجید میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ دوست رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ظلم و جور اور بدی سے اور برے کاموں سے دور اختیار کریں. خوب قرآن کتاب یزدان روشن کند دل و جان، با خواندنش تو هر روز شادان شویی و پیروز. خوب امام خامنه‌ای متجل العالی قرآن را میخوانند و دیگران هم گوش میدهند. خوب پاسخ دهید چرا خداوند بزرگ قرآن را فرستاده است؟ به فرموده پیامبر گرامی بهترین مسلمان چه کسی است؟ قرآن به ما چه درسی میدهد؟ خداوند متعال چه کسانی را دوست دارد و خدای بزرگ در قرآن چه دستوری به ما میدهد؟ خب واژه جدید هم داریم. آموختن یعنی آموزش، یاد گرفتن یعنی یاد کرنا، سیکھنا کے معنی میں آتا ہے. آموختن مصدر ہے. شاگرد باید از استادش اخلاق خوب را بیاموزد. جو شاگرد ہوتے ہیں وہ اپنے استادوں سے اچھے اخلاق کو سیکھتے ہیں. با ایمان یعنی
جو خداوند متعال کے قوانین اور دستور کو انجام دیتا ہے. مومن با ایمان انسان با ایمان گناہ نہیں کند. جو ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. بنابراین یعنی اسی وجہ سے اس کے نتیجے میں ما مسلمان هستیم، ہم مسلمان ہیں، بنابراین باید دستورهای قرآن انجام دهیم. اسی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کے قوانین کو انجام دینا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے. پیروز شدن یعنی موافق شدن یعنی جیت جانا کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کو پا لینا. مردم ایران با تلاش و پیروی از امام خمینی رضوان اللہ تعالی اجمعین بر دشمنان خود پیروز شدند. کہ ایران کے لوگوں نے اپنی جد و جہد اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے اور ان کے ساتھ چلنے سے اپنے دشمنوں پر حاوی ہو گئے اور جیت گئے. درست کار یعنی وہ شخص جو نیک کام کرتا ہو، اچھے کام انجام دیتا ہو، انسان با ایمان ہو، اسے درست کار کہتے ہیں. همه پیامبران درست کار بودند. سب جو پیامبران ہیں، سارے نبی وہ نیک کام کرتے تھے. درست کاری یعنی وہیں اچھے کام انجام دینا کے معنی میں آتا ہے. کمک به دیگران درست کاری است. دوسروں کی مدد کرنا یہ نیک کام ہے. دل و جان وہیں قلب و روح، دل و جان ایک معنی میں ہے اردو میں بھی. انجام کارهای خوب دل و جان انسان را نورانی می کند. یعنی نیک کام انجام دینا انسان کے دل و جان کو نورانی کر دیتا ہے. دوری کر دیں، دور ہونا کسی چیز سے، وہ کام انجام نہ دینا کے معنی میں ہے. ما باید از انجام کارهای بد مانند دروغ گفتن، آزار دیگران وغیرہ دوری کنیم. ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے، جیسا کہ جھوٹ بولنا، دوسروں کو تکلیف دینا وغیرہ، اس میں بچنا چاہیے ہمیں. دیگر کے معنی میں اس کے علاوہ غیر ازین برای بہتر و زودتر یاد گرفتن زبان فارسی صحبت کردن به زبانهای دیگر ممنوع است. کہتے ہیں کہ اگر اچھی طرح اور جلدی اگر آپ کو زبان فارسی سیکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فقط فارسی ہی میں صحبت کرنا ہے، فارسی میں ہی بات چیت کرنا ہے. اور جو زبانیں آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ منع ہے. شادان یعنی شادان وہیں خوشحالی کے معنی میں آتا ہے. پس از روزهای تعطیل دوستم علی را شادان و خوشحال دیدم. کہتے ہیں کہ جیسی چھٹی ہوئی یا چھٹیاں ہوئی تو میں نے اپنے دوست علی کو خوشحال پایا. دیکھا وہ بہت خوش ہے، ہونا بھی چاہیے کیونکہ چھٹیاں ہو گئی ہیں. بھئی این واجب بیشتر در شعر استفاده می شود. کہتے ہیں شادان والا جو لفظ ہے نا زیادہ تر شعر و شاعری میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. علاقہ داشتن وہیں یعنی اچھا لگتا ہے، کوئی اسے پسند ہے. علاقہ داشتن بے پدر و مادر عبادت است. اپنے والدین سے محبت کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ظلم اردو فارسی میں ظلم کہتے ہیں. بدترین ظلم اسرائیل به مردم فلسطین بیرون کردن آنها از کشورشان می باشد. کہ اسرائیل کا بدترین ظلم یہ ہے، جو فلسطین پر بدترین ظلم یہ ہے کہ ان کو ان کے ہی ملک سے باہر کر دیا. اللہ ان کو ہدایت ہے. فرستادن بھیجنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. من یک نامه نوشتم، میں نے ایک خط لکھا. و به وسیله پست برای پدر و مادرم فرستادم، اور پوسٹ کے ذریعے میں نے اپنے والدین کو بھیجا. گرامی یعنی عزیز کے معنی میں آتا ہے، بہت ہی اچھا پیارا دوست جن سے محبت کرنا ہوتا ہے. گرامی کے معنی میں آتا ہے. علماء و دانشمندان برای ما گرامی هستند. علماء اور جو دانشمندان ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ عزیز ہیں، ہمیں بہت پیارے ہیں. گمراہ شدن یعنی نیک راستے سے گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا کے معنی میں آتا ہے. کسی که به دستورات قرآن عمل کند هرگز گمراه نمی شود. جو بھی
قرآن کے قوانین پر عمل کرے گا، دستور پہ چلے گا، وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ نورانی، نور کے معنی میں آتا ہے، نورانی بھی کہتے ہیں۔ خواندن قرآن و انجام دادن دستور حیان قالب انسان نورانی می کند، کہ قرآن کو پڑھنا اور ان کے قوانین پر عمل کرنا انسان کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ ہدایت کردن، ہدایت کرنا کے معنی میں آتا ہے رہنمائی کرنا میں۔ خور پیغمبران و امامان ہدایت انسان ہاست، کہ پیغمبروں اور اماموں ائمہ علیہ السلام کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی ہدایت کریں، انسانوں کی ہدایت کریں۔ ہمانند یعنی مثال، مثل اثر انگشت هیچ کس همانند اثر انگشت دیگری نیست، یعنی جو تھمب ہوتا ہے، انگوٹھا جو تھمب ہوتا ہے، وہ ایک تھمب کا جو انگشت ہوتا ہے، اثر انگشت ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کے اثر انگشت سے ملتا نہیں ہے۔ بایو میٹرک جو تصدیق ہوتی ہے، آپ دیکھیں کروڑوں انسان ہیں، ان کا الگ الگ ان کا نشان ہوتا ہے تھمب کا۔ انسان ایک ہے، کروڑوں انسان کا، لیکن اسی ایک تھمب کی بھی مثال ایک دوسرا بندہ نہیں ہے۔ یزدان یعنی خداوند، اور یہ افراد، یہ جو لفظ ہے یہ زیادہ شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے۔ در کلاس فارسی معلم به شاگرد ضعیفش گفت، اب یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ لطیفہ ہوگا۔ در کلاس فارسی، فارسی کی کلاس میں معلم به شاگرد ضعیفش گفت، معلم نے جو ایک ویک سٹوڈنٹ تھا، اپنے پڑھتا نہیں تھا، پڑھائی میں کمزور تھا، اس سے کہا، گفت کہا، خوب توجہ کن و بگو، استاد نے اس سٹوڈنٹ سے کہا کہ اچھی طرح سے توجہ کرو اور پڑھو۔ من میخورم، استاد نے اس شاگرد سے کہا کہ یہ کہو کہ من میخورم یعنی میں کھا رہا ہوں، تو میخوری تم بھی کھا رہے ہو، او میخورا تو وہ کھا رہے ہیں، ما میخوریم ہم کھا رہے ہیں۔ اب یہ جو میں کھا رہا ہوں، تم کھا رہے ہو، وہ کھا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، یہ کون سا فعل ہے؟ ان چیز زمانی است کون سا فعل ہے؟ شاگرد بلا فاصلہ گفت، شاگرد نے بلا فاصلہ جلدی سے جواب دے کر کہا کہ آغا معلم، کہ استاد محترم، معلوم ہے دیگه این زمان نهار یا شام است کہ ہمیں میخورند۔ کہتے ہیں کہ بھئی استاد دیکھو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ کھانے والا جو ٹائم ہے یہ دوپہر کے کھانے کا ہے یا شام کے کھانے کا ہے، کیونکہ سارے ہی کھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بھئی آج یہ لطیفہ بھی ہو گیا۔ واجہ یہ مخالف، آخرین یعنی اولین، بہترین، بدترین، درست کار، بدکار، گمراہ شدن، ہدایت شدن، با ایمان، بی ایمان، پیروز شدن، شکست خوردن، دوست، دشمن، هدایت کردن، گمراه کردند۔ خوب یک لطیفه دیگه اومده. مردی وارد مغازه لوازم خانگی شد و گفت کہ ایک شخص جو گھر کی جو مین چیزیں خریدنے والے جو مارکیٹ ہوتی ہے، صوفے سیٹ ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا، فلاں گھر کے جو مین چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، فریزر وغیرہ، اس دکان پہ، اس شاپ پہ داخل ہوا اور کہا، آغا کولر گازی دارید؟ کولر گازی، کہ آغا کیا آپ کے پاس کولر گازی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی جو پانی کو گرم کرتا ہے۔ خوب، فروشنده گفت نه ما فقط کولر آبی داریم۔ اب اس نے کہا کہ بھئی کولر گازی، کہ بھئی جو پانی کو گرم کرتا ہے، ہیٹر، وہ ہے سردیوں میں جو استعمال کرتے ہیں، گرم پانی گرم کرتے ہیں۔ اس نے تو وہ پوچھا۔ اب جو شاپ کیپر تھا اس نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم فقط کولر آبی، جو گرمیوں میں ٹھنڈا، وہ جو کولر ہوتا ہے ٹھنڈا کرتا ہے، پانی اس کے اندر بھی ڈالتے ہیں تو وہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس وہ آیا ہے، وہ والا کولر ہے۔ اب وہ جو شخص ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مرد گفت، اس شخص نے کہا، رنگش مهم نیست، ہر چه دارید بدهید۔ اب اس نے کہا کہ بھئی آبی، آب ایک کلر کا نام بھی ہے نا، کلر کا نام جو فارسی میں کلر کا نام ہے آبی،
تو اس نے کہا کہ بھئی چھوڑو اس کو، جو اس کا رنگ ہے آپ ہی کہہ رہے ہو وہ مہم نہیں ہے، بس جو کچھ ہے وہ دے دو مجھے جو میں نے کہا ہے۔ کولر غازی کا ہے، اب وہ کولر غازی آبی ہے یا غازی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دے دو۔ یہ تو بھئی اس بندے کے کام ہے۔ نقطہ آج کا جو مہم نقطہ ہے، لطفاً توجہ کنید۔ در کتاب یا قابل با مصدرهای مانند خوردن، رفتن، دعوت کردن، برگشتن وغیرہ آشنا شدید کہ پچھلے آپ نے کتابوں میں آپ نے یہ جو مصادر تھے، اور ہم نے بھی سٹارٹنگ میں آپ کو مصدر پڑھائی ہیں، کہتے ہیں ان میں سے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مصدر ہیں۔ حال بے این واجہ توجہ کنید، ابھی آپ ان الفاظ کو توجہ کرنا ہے۔ درست کاری، مہربانی، بدی، آموزش وغیرہ۔ این واجہ نشانی مصدری زبانون ندارند اما معنای مصدر دارند۔ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں درست کاری، مہربانی، بدی، آموزش، یہ مصدر نہیں ہے لیکن مصدر کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بے این نو کلمہ اسم مصدر میں کوئی اند، کہتے ہیں اس طرح کے الفاظوں کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ معروف ترین نشانی اسم مصدر، اسم مصدر کی معروف اور مشہور نشانی کیا ہے؟ مصدر کا تو آپ کو پتہ تھا، مصدر کی نشانی یہ ہے کہ آخر میں نون ہوگا، ما قبل مفتوح، یہ مصدر ہے، گفتن، رفتن، آمدن، ریختن وغیرہ۔ لیکن اسم مصدر کی کیا نشانی ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ صفت ہوگی پلس یا ہوگی، صفت اس چیز کی صفت ہوگی اور اس کے بعد چھوٹی یا لگی ہوگی، جس طرح بدی، بد کسی کی صفت ہے نا، برا ہونا، اور اس کے بعد یا بدی۔ جیسا کہ درست کاری، مہربانی، بد دی، یعنی درست کار بودن، مہربان بودن، بد بودن، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں مصدر ہو گیا۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ شین ما قبل کسرہ زیر، کہ شین ہوگا اس سے پہلے آپ زیر ہوگی، کسرہ ہوگا، در آخر بن ماضی، مثلا آموزش، کوشش، دانش، تو یہ کیا ہیں؟ آموختن، کشیدن اور دانستن سے ہیں، یہ اس میں مصدر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ زبان آموز عزیز، فرق مصدر و اسم مصدر را برای ہر کلاسی خود بیان کنید، بیشتر بدانیم، اور اس کے علاوہ بھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تأثیر قرآن در جان سالم، قرآن کی تأثیر کس میں؟ ایک سالم جان میں۔ مرد در حالی کے عرق می ریخت، کہتے ہیں ایک شخص جو پسینہ میں شرابور تھا، نزد رسول خدا آمد و پس از سلام عرض کرد، رسول خدا کے پاس آیا اور آنے کے بعد سلام کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ از راہ دوری آمده ام تا قرآن را به من بیاموزید، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت دور سے آیا ہوں تاکہ قرآن کو میں سیکھ سکوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودند برادر پیش عمار یاسر برو تا به تو قرآن یاد دهد، رسول خدا نے فرمایا میرے بھائی آپ عمار یاسر کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ آپ قرآن سیکھ جائیں، تاکہ وہ آپ کو قرآن بھی یاد دلائے، یاد دے، سکھانے کے معنی میں یاد دہد یعنی قرآن سکھائے۔ آن شخص پیش عمار رفت و عمار آیاتی از سوره زلزال را برای او قرائت کرد تا به این آیه رسید، کہتے ہیں وہ شخص حضرت عمار یاسر کے پاس چلا گیا اور حضرت عمار یاسر نے سورہ زلزال کی کچھ آیتوں کی کیا اس کے سامنے پڑھی، اور جیسے ہی ان آیتوں میں سے اس آیت پر پہنچا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کوئی بھی شخص اگر تھوڑی سی بھی نیکی کرے گا تو وہ اس کی جزا پائے گا، ہر کس به اندازه ذره کار نیک کرده پاداش آن را خواهد دید، کہ جو بھی شخص اگر تھوڑی سی بھی نیکی کام ذرے جیسی بھی ایک نیک کام انجام دے گا تو وہ اس کی جزا پائے گا، اور اسی طرح آگے و ہر کس به قدر ذره کار زشت انجام داده
بکیفر آن خواہد رسید، کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی برا کام انجام دیا تو وہ اس کا بھی سزا پائے گا۔ آن مرد وقت این آیه را شنید ما تعجب پرسید، اس شخص نے جب یہ آیت سنی تو تعجب سے پوچھنے لگا بے راستی این سخن از قرآن است، کہ واقعا یہ قرآن کے آیتیں اور قرآن یہ بول رہا ہے، بات کر رہا ہے؟ عمار پاسخ داد ہاں جی۔ آری مرد گفت یعنی عمار نے جواب دیا کہ ہاں جی بالکل یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو بتا رہا ہے۔ مرد گفت مرد نے کہا ہمین یک آیه برای من کافی است و خدا حافظی کرد و رفت۔ جب یہ پوچھنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے یہیں ایک آیت ہی کافی ہے میرے لیے، اور خدا حافظ کر کے چلا گیا۔ وقتی پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حال مرد آگاہ شد فرمود کہ جب بھی رسول خدا کو اس شخص کے بارے میں پتہ چلا تو کہا فرمایا برگاشت در حالی کہ فقیہی و عالم شد۔ کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ یہ تو فقیہ مجتہد اور عالم بن کر واپس چلا گیا۔ دیکھو ایک آیت سے انسان اگر سمجھے تو کیا کچھ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ امام علی علیہ السلامی فرمایند کتاب خداوند تبارک و تعالی را بیاموزید۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی پاک کتاب کو آپ سیکھیں، زیرا کہ آن نیکوترین سخن و رساترین انداز است و قرآن را بہ فہمید۔ کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے قرآن پاک کو آپ سیکھو کیونکہ ان میں نیک اور اچھی اچھی باتیں ہیں، اور اس میں کیا ہیں اندرز ہے، ان میں آپ کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ برے کام انجام نہ دیں، اور قرآن کو آپ نے سمجھنا ہے۔ زیرا کہ آن بہار دل ہست، قرآن کو سمجھیں کیونکہ یہ انسان کے دلوں کی بہار ہے۔ و از نور آن شفا جوید، اور قرآن کے نور سے آپ لوگ شفا پائیں، زیرا کہ شفا بخش بیماری سینہ ہست، کیونکہ قرآن ہی سے اپنے جسم میں جو بیماری ہیں ان کی شفا پائیں۔ خوب درس دوم، اولین آخرین، پیروز شدن، شکست خوردن، دوست داشتن، آموختن، شادان، دوری کردن، فرستادن، ہدایت، بہترین، بدترین۔ خوب این درس امروز ماست، انشاءاللہ در درس آینده ما با هم ملاقات میکنیم۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفهانی کو دیں اجازت، خدا نگہدار شما باشد۔